الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین آمنت باللہ ورسولہ وصدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیز، ہم اور آپ اپنی زندگی میں ایک جمعے کا اضافہ کر رہے ہیں، اور ہر جمعہ ہمیں دین کی سمجھداری اور دین کی فہم کے اعتبار سے ایک درجہ بلند کرتا ہے۔ اگر اس بلندی کا احساس نہ ہو تو جمعہ کی حاضری رسم ہو جائے، عادت بن جائے، ایک پرتھا ہے، ایک کسٹم ہے، جانا ہے چلے گئے۔ لیکن جب آپ اپنے نالج میں اضافے کو دیکھیں گے تب محسوس ہوگا کہ جمعہ کا ظاہری فائدہ تو یہ ہے کہ آدمی دینداری میں تھوڑا سا اور آگے بڑھے، ذرا سا اور ترقی ہو، عروج ہو، بلندی ہو، ایک لفظ جانے، ایک مطلب جانے، دین کا ایک گوشہ جانے، تب جا کے جمعہ کی حاضری بہتر ہوتی۔ دوسرا مقصد جو جمعہ کا ہے وہ روحانی ہے اور باطنی ہے۔ روحانی اعتبار سے ظاہر ہے کہ جب ظاہری اعتبار سے آدمی دین کے قریب ہوتا ہے تو اس کا الٹیمیٹ رزلٹ یہ ہونا چاہیے کہ روحانیت بھی تھوڑی بلند ہو۔ اگر ایک آدمی صرف جانکاری حاصل کرتا ہے، اس پر عمل نہیں کرتا، تو وہ آدمی برباد ہے اس دنیا کا، اس سے بڑا برباد کوئی نہیں ہے۔ اور سب سے کامیاب انسان وہ ہے کہ جتنی جانکاری ہے اسی اعتبار سے اس کا عمل ہے۔ عمل اور جانکاری، عمل اور علم، علم اور عمل، ان دونوں میں اگر رشتہ توازن کا ہے، برابری کا ہے، صحت مندی کا ہے، ہیلدی ریلیشن ہے، ہیلدی ایکویشن ہے، تب تو ٹھیک ہے، ورنہ علم الگ اور عمل الگ، تب تو سب کچھ بربادی ہے۔ اور یہ شاید عقل و شعور کی دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے کہ آدمی علم کے مطابق اپنے عمل کو نہ ڈھالے۔ علم اور عمل میں اگر تضاد ہے تو اسی کو منافق کہتے ہیں۔ منافق کی تعریف کیا ہے؟ ذرا علمی انداز سے تعریف کریں تو تعریف ڈیفینیشن یہ ہوگا کہ جو علم اور عمل میں تضاد رکھتا ہے وہ منافق ہے، اور جو علم اور عمل میں موافقت رکھتا ہے وہ مومن ہے۔ جتنی ہم کو جانکاری ہے اسی اعتبار سے میرا علم ہے، میرے علم کا دار و مدار میرے علم پر، میرے عمل کا دار و مدار میرے علم پر ہے، تو ہم مومن ہیں۔ اور اس حوالے سے جمعہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ جمعہ کا خطبہ، اس کے سلسلے میں جو مسائل آئے ہیں، جب اس پر ایک نظر ڈالیں گے آپ تو محسوس ہوگا کہ شارع، شریعت بنانے والے، شریعت لانے والے صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے خطبے کے جو آداب بتائے ہیں وہ اتنے سخت ہیں۔ تو سختی کی وجہ کیا ہے؟ اتنے سخت ہیں کہ کہا گیا کہ سامنے کی اگر کوئی کنکڑی ہو تو اس کو بھی ہٹانے کی طرف تمہاری توجہ نہ جائے کہ کنکڑی آ گئی، اس کو ہٹا دیں بھائی، یہاں پر یہ کنکڑی کہاں سے آ گئی۔ اس کے مطلب یہ ہے کہ تم نے خطبہ چھوڑ کے اپنی توجہ کنکڑی پر لگائی، تو یہ خطبے کے ساتھ تمہارا صحت مند بیہیویئر نہیں ہے۔ خطبے کے ساتھ ہیلدی بیہیویئر کیا ہونا چاہیے؟ ہمہ تن گوش، پورا بدن گویا کان بن جائے اور کوئی چیز ضائع نہ ہو، برباد نہ ہو۔ اس میں دونوں باتیں توجہ کی ہیں۔ جب مقتدی کا یہ معاملہ ہے تو امام کا معاملہ کیا ہوگا؟ امام بھی اگر اپنی گفتگو کو ایسا نہ بنائے جس سے عوام کا فائدہ ہو تو اس کے مطلب ہوئے کہ مسئلہ ایک طرفہ ہے نا؟ جیسے شریعت کا جو مسئلہ ہے وہ ہمیشہ دو طرفہ ہے۔ جیسے ایک مثال دیں کہ خواتین سے کہا گیا کہ اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھو، چھپا کے رکھو، اریاں نہ کرو،
ننگاپن نہ پیدا کرو، بے شرمی نہ پیدا کرو، بے حیائی نہ پیدا کرو۔ ایک طرف کی بات ہوئی۔ اب دوسری طرف کی بات، آپ سے یہ نہیں کہا گیا کہ آپ اطمینان سے رہیے، جدھر دیکھیے جدھر جھانکیے، نہیں، کہا کہ خبردار اپنی نگاہیں نیچی رکھو۔ ادھر کہا گیا چھپائے رکھو، ادھر کہا گیا نگاہیں نیچی رکھو۔ یہ بیلنس ہے۔ اگر یہ بیلنس گڑبڑاتا ہے تو معاشرہ برباد ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف یک طرفہ خواتین کو کہہ دیا گیا کہ تم پردہ کرو اور ہم سے کہا گیا کہ تم پردہ چاک کرو، یہ نہیں ہو سکتا۔ ان سے کہا گیا تم پردہ کرو، ہم سے کہا گیا نگاہیں نیچی رکھو۔ تو خطبے میں اگر یہ کہا گیا کہ خبردار خطبے کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں ہونا چاہیے، خطبے پر کنسنٹریشن ہونا چاہیے، توجہ ہونی چاہیے، بالکل ایکاگر چت، ہندی کا ایک محاورہ ہے، ایک چت ہو جانا، ایک طرف توجہ ہونا۔ ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ امام ایسا موضوع، ایسی گفتگو، ایسا انفارمیشن، ایسی بات لے کے آئے کہ لوگوں کو یکسو ہونے میں مدد ملے اور ان کو بھی لگے کہ ہم بہت کنسٹرکٹیو بات لے کے یہاں سے جا رہے ہیں۔ یہ دونوں میں تال میل ہے، لیکن اس تال میل سے الگ ہٹ کے ایک بات پتہ چل گئی کہ جب مقتدی کو اتنی زبردست رسپانسبلٹی دی گئی تو اس کے مطلب ہوئے کہ اس خطبے کا بہت مہتو ہے۔ یہ اندھ وشواس تو ہے نہیں، اس خطبے کا مہتو اتنا ہے کہ یہ آپ کے دین کو سجاتا ہے، سنوارتا ہے، ہماری فہم کو آراستہ کرتا ہے اور ہمیں دین میں ترقی اور عروج بخشتا ہے۔ یہ بڑی اہمیت کی حامل۔ ایک بات اور ذہن میں آ سکتی ہے کہ خطبے میں اتنی اہمیت بتا دی گئی اور اتنی ڈسپلن سکھا دی گئی، اتنا انوشاسن سکھا دیا گیا، تو کیا امام کا رتبہ اتنا بلند ہے؟ امام کا رتبہ امام ہونے کی حیثیت سے نہیں بلند ہے، امام کا رتبہ نیابت رسول کی وجہ سے بلند ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ قانون آیا، یہ کسی اور کے لیے قانون نہیں ہے، یہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کے لیے یہ ادب سکھایا گیا امت کو۔ اس وقت امت اور مقتدی اور صحابی سب ایک تھے۔ آج کا عالم یہ ہے کہ ہم صحابی نہیں ہیں، ہم امتی ہیں، ہم مقتدی ہیں، تو ایک درجہ ہم نیچے آ چکے ہیں۔ اور اگر آپ صحابی نہیں ہیں تو آپ کو ذرا بھی ملال نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ممبر پر بھی رسول نہیں ہے۔ اگر ممبر پر رسول ہوتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آپ بھی صحابی ہوتے، ہم بھی صحابی ہوتے۔ نہ ممبر پر رسول ہیں، نہ سامنے صحابی ہیں، تو کیا ہے؟ ادھر بھی نیابت ہے اور ادھر بھی نیابت ہے۔ ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، نیابت کر رہے ہیں، پرتیندھتو کر رہے ہیں، ریپریزنٹیشن ہو رہا ہے اپنے نبی کا، اور اس حوالے سے آپ بھی ریپریزنٹیٹیو ہیں، ہم بھی ریپریزنٹیٹیو۔ لیکن یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جمعے کی اہمیت کیا ہے۔ اب جب جمعے کی اہمیت سمجھ میں آ گئی تو ہم لوگ کئی جمعے سے ایک محتم بالشان، عظیم الشان آیت کریمہ کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک ایسی آیت جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلا تھا، دل کی گہرائی سے نکلا تھا، ایسے دل سے نکلا تھا جس دل میں نور نبوت تھا، نبوت کا نور، نبوت کی روشنی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ نبوت میں جو سب سے بڑا کمال ہوتا ہے، نبوت کا سب سے بڑا کمال، نبوت کی معراج، جانتے ہیں کیا ہے؟ نبوت کی معراج اور نبوت کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ وہ اپنے وقت کا، اپنے دور کا، اپنے زمانے کا سب سے کامیاب بندہ ہوتا ہے اللہ کا۔ اللہ کی بندگی اس کی آسمان چھو رہی ہوتی ہے، وہ بندگی کا بہترین نمونہ ہوتا ہے۔ نبی سے بہتر نمونہ بندگی کا، عبدیت کا، کہ اللہ کا بندہ کیسا ہونا چاہیے، وہ کون ہوتا ہے؟ نبی ہوتے ہیں۔ تو نبی کا دل عبدیت کی سجدہ گاہ ہوتا ہے، یہی ہے عبدیت۔ یہ اللہ کا جو گھر ہے دل، اس دل کے نہا خانے میں نور باری چھپا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا نور جھلملا رہا ہے، چمک رہا ہے۔
نہا ہے، پوشیدہ ہے۔ اب آپ کو پوچھ پاچھ کرنا ہے، جیسے شیشے کے اندر، اندھے شیشے میں اگر لائٹ لگا دی جائے تو باہر لائٹ آتی ہی نہیں۔ تو کوئی کہتا ہے کہ لائٹ لگا دی اور باہر روشنی نہیں آئی، تو لوگ سمجھاتے ہیں ذرا ٹھیک سے پوچھو اوچھو، اتنا گندا رکھے ہوئے ہو، لائٹ جلا دیا تو کیسے کام چلے گا؟ ذرا اچھے سے اس کی صفائی کرو، ذرا خشک کاغذ سے پوچھ دو۔ شیشہ جتنا صاف ہوگا اتنا ہی زیادہ اندر کا نور باہر آئے گا، ہے نا؟ تو نبی کے نہا خانے دل سے آواز آئی، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ، میری نماز، میرا روزہ، میری نماز، میری قربانی، میری عبادت اور میرا جینا اور مرنا، میری زندگی اور میری موت، میری حیات اور میری رخصتی اس دنیا سے، یہ سب تیرے لیے ہے پروردگار، یہ سب تیرے۔ اگر بندگی کی معراج نہ ہوتی نبوت کے وجود میں تو یہ جملہ کہاں سے آتا؟ یہ جملہ ماسٹر پیس ہے، آئیڈیل ہے، مثالی ہے، آدرش ہے۔ یہ جملہ یہ بتا رہا ہے کہ نبی کیسی بندگی سکھاتے ہیں اور وہ خود کیسی بندگی کرتے ہیں۔ اور جب یہ بات سامنے آ گئی تو اس حوالے سے ہم لوگ محرم میں یہ غور کر رہے تھے کہ حضرت امام حسین کا جو معاملہ ہوا، حضرت امام حسین کی شہادت ہو گئی، اس شہادت کو اس تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور آپ یقین مانیے کہ جب جب گمراہی آئی ہے، ضلالت آئی ہے، چاہے میرے اندر آئے یا کسی کے اندر آئے، گمراہی کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی دین کو زیور بنا لیتا ہے۔ دین کیا ہو جاتا ہے؟ زیور، آرنامنٹ، عطر کی طرح۔ کپڑا چاہے کوئی بھی پہنا، عطر لگا لیا، عطر لگایا تو خوشبو سے مہک گئے، ہے نا؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اپنے مذہب کو آرنامنٹ ایسا بنا لیتے ہیں جیسے گلے میں لٹکا ہوا کراس ہو۔ گلے میں اگر لٹکا لیا آپ نے کراس تو آپ مذہبی ہیں، مذہب آپ کو مل گیا۔ جی نہیں، یہ مذہب آرنامنٹ نہیں ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھ لیا، تھوڑی سی داڑھی بھی موجود ہے، ٹوپی بھی رکھ لیا اور سمجھا کہ ہم دیندار ہیں، جمعے کو ہم آ گئے اور ہم دیندار ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، یہ سب آرنامنٹل چیزیں ہیں، آرنامنٹ سے مت کھیلیے۔ یہ آرنامنٹ اچھا تب لگتا ہے جب بدن بھی آرنامنٹ سے میل کھا رہا ہو۔ زیور جس کو پہنایا گیا ہے، اس کا جسم بھی، اس کا وجود بھی، اس کی کایا بھی اگر زیور سے میل کھا رہی ہے تب تو کیا کہنا۔ جو زیور کا اشتہار لاتا ہے، ایڈورٹیزمنٹ، وگیاپن، وہ بھی کوشش کرتا ہے کہ زیور کے ساتھ اشتہار دینے والے کا تال میل ہو، ایسا نہ ہو کہ بے میل چیز محسوس ہو، ہے نا؟ یہ بے میل چیز بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اور تب تک وہ چیز بے میل ہے جب تک ان صلاتی و نسکی کے ساتھ محیایا و مماتی میل نہ کھا جائے۔ یہ زندگی اور موت جب تک نماز اور عبادت کے ساتھ میل نہیں کھاتی تب تک گڑبڑ ہے۔ اچھا، یہ بھی خیال رہے کہ ہر جمعے کو اسی کا ماتم کرنے جمع ہوتا ہے۔ جانتے جمعے کو کس لیے آتا ہے؟ جمعے کا جتنا مقصد ہوگا اس میں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ایمانداری کے ساتھ ہم بھی اور تم بھی یہ ماتم کرنے آتے ہیں کہ اللہ، محیایا و مماتی، زندگی اور موت ابھی ٹھیک سے مذہب کے مطابق نہیں ہوئے ہیں، پروردگارہ مہربانی کر دے کہ میری نماز اور میرا روزہ اور میری حیات اور میری موت یہ سب مل کے مذہبی ہو جائے، یعنی اندر سے لے کے باہر تک ہم دیندار ہو جائیں۔ اسی کی فکر میں، اسی کی بھیک مانگنے، اسی کا ماتم کرنے، اسی کا افسوس کرنے، اسی پر آنسو بہانے، اسی پر شرمندہ ہونے جمعہ کو آتے ہیں کہ شاید کہ کسی جمعہ ایسا ہو جائے کہ ایک نگاہ کرم ہو جائے اور میرا رونا اور دھونا کامیاب ہو جائے۔ آپ جانتے ہیں اگر کوئی روتا دھوتا نہیں تو وہ پانے والوں کی گنتی میں بھی نہیں ہوتا، ہے نا؟ سنا ہے آپ نے کہ چھوٹے بچے کو، ہم سب بچپن گزار چکے، چھوٹے بچے کو ماں دودھ تب پلاتی ہے جب وہ رو دے، اگر وہ نہ روے تو پھر دودھ جلدی نصیب نہیں ہوتا۔ اطمینان رہتا ہے کہ ابھی بچہ بھوک نہ لگی ہے، بھوک لگے گا تو رو ہی دے گا۔
اور جب تک رویا نہیں تب تک دودھ ملا نہیں، جب تک وہ رویا نہیں توجہ گئی نہیں، ہے نا؟ اس لیے اگر یہ خیال ہے کہ ہم تو بڑے گنہگار ہیں، ہم تو بڑے خاکسار ہیں، اگر یہ خیال ہے تو پہلے تو مبارکباد لیجئے کہ آپ کے لیے بڑی مبارکباد ہے کہ آپ کو یہ خیال پیدا ہو گیا۔ یہی خیال شیطان کو نہ ہوا اور اسی وجہ سے وہ شیطان ہو گیا۔ جس کو یہ خیال ہو جائے کہ ہم تو گڑبڑ ہیں، ہمارے اندر گڑبڑی ہے، خامی ہے، لغزش ہے، خطا ہے، تب تو سمجھنے اور سدھرنے کے آثار ہیں، سدھر سکتے ہیں آپ۔ لیکن اگر آپ کو یہ غلط فہمی ہے کہ ہم کو شوگر، ہم کو بلڈ پریشر، ہم کو تو کوئی بیماری ہے ہی نہیں، ہم تو ایک دم اچھے ہیں، انتظار کیجئے کہ کسی روز چلتے چلتے ایسا گریں گے کہ اٹھانے کے بعد اس کا موقع بھی نہ ہوگا کہ علاج کرایا جا سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے غفلت برتی ہے، یہ غافل ہیں، ان کو غلط فہمی ہے، ان کو یہ اندازہ نہیں ہو سکا کہ کتنی بیماریوں نے ان کے وجود کے اندر اپنا گھر بنا لیا، ان کو پتہ ہی نہیں چلا اور ان کو لگا کہ ہم صحت مند ہیں۔ تو یہ بات بڑی خوش آئند ہے کہ آپ کو اور ہم کو یہ احساس ہو جائے کہ ہم کچھ گڑبڑ ہیں۔ اے اللہ، یہ خامی ہے، یہ خامی ہے، یہ خامی ہے، یہ لغزش ہے، یہ خطا ہے، یہ داغ ہے، یہ دھبا ہے، یہ کمی ہے، یہ نگیٹو ہے، یہ معاملہ گڑبڑ ہے۔ اگر ایسا ہے تو آپ بندے ہیں اور آپ بندگی کو چمکانے میں لگے ہوئے ہیں، اور اگر یہ خیال ہے کہ میرے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، جو ہم جانتے ہیں سو کوئی جانتا ہی نہیں، جو ہم بول رہے ہیں اس سے اچھا کوئی بول نہیں سکتا، اور جو ہم بیان کر دیں گے وہ کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا، تب کاہے کو آپ پریشان ہیں؟ آپ کو تو لے جا چکا شیطان، یہاں تو ڈھانچہ بچا ہے، اصل تو لے گیا شیطان، اسی کے ساتھ آپ جی رہے ہیں، اسی کے ساتھ آپ مریے گا۔ معاذ اللہ، اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ تب یہ جمعہ ماتم کے لیے ہے کہ ماتم کیا جائے کہ ہم سے غلطی ہوئی، ہم سے قصور ہوا، ہم لغزش والے ہیں، ہم خطا والے ہیں۔ پروردگار، ہم اس لیے حاضر آئے ہیں کہ ہمیں یہ احساس ہے کہ بہت سی بیماری عادتاً، طبیعتاً، مزاجاً، ماحول سے میرے اندر آ گئی ہے پروردگار، اور ابھی تک ہم اپنی زندگی کو مسلمان نہیں بنا سکیں، اپنی حیات کو مسلمان نہیں بنا سکیں، اور جو حیات کو مسلمان نہ بنا سکے گا اس کی موت مسلمان کہاں سے ہو جائے گی؟ موت تو اسی کو آتی ہے جس کا بدن ہے، اور بدن جیسا ہے موت بھی ویسے ہی ہوگا۔ حدیث میں الفاظ بھی آئے ہیں، تموتون کما تعیشون، تم مرو گے، تم مرو گے، ہم تم دونوں، تموتون تم مرو گے، کما تعیشون، جس طرح زندگی جیو گے ویسے ہی موت آئے گی۔ زندگی کو سدھار لو تاکہ موت بھی سدھر جائے۔ اور پھر حدیث کا دوسرا ٹکڑا ہے، تبعثون کما تموتون، یہ بھی یاد رکھو کہ جب اٹھائے جاؤ گے قبر سے تو قبر سے اٹھنے والے کو اس کی موت سمجھ میں آئے گی کہ جیسی موت ہوئی ہے ویسے ہی اٹھنا بھی ہوگا۔ یعنی تینوں کو ریلیٹ ہے، زندگی، موت، موت کے بعد کی زندگی، ان تینوں میں ایک رشتہ ہے، ایک سمبند ہے۔ جیسی زندگی ویسی موت، جیسی موت ویسا قیامت میں اٹھنا۔ اللہ اللہ۔ اور اسی لیے کہا گیا کہ محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اے اللہ زندگی اور موت کو بھی تو اپنے لیے خالص کرا لے پروردگار ہم سے، کہ زندگی اور موت بھی ہماری خالص ہو جائے، خالص اور مخلص ہو جائے۔ اچھا، یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، اتنا بڑا فلسفہ کہ ہم نہیں جانتے تھے بھائی، ہم کو پتہ ہی نہیں چلا، ارے باپ یہ تو بہت گڑبڑ ہے۔ جانتے ہیں آپ، یہ سب دن رات آپ کرتے رہتے ہیں۔ کیا آپ کو پسند ہے کہ آپ کا بیٹا صرف آپ کی بات سنے؟ کیا آپ کو پسند آئے گا کہ آپ کی بیوی کسی اور کی بھی سن لے؟ کیا آپ کو یہ پسند ہوگا کہ آپ کے انڈر میں کام کرنے والا آپ کی بھی بات سنے اور کسی اور مالک کی بھی بات سن لے؟ اچھا لگے گا آپ کو؟ کوئی یونیورسٹی اس بات کی اجازت دے گی کہ تم یہاں بھی ایڈمیشن لے لو، وہاں بھی ایڈمیشن لے لو؟ یہ ہو سکتا ہے؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا، آپ برداشت نہیں کریں گے۔ تو آپ کے دین نے آپ پر پہاڑ نہیں توڑ دیا ہے، جو چیز آپ کو اور ہم کو پسند ہے وہی کہا جا رہا ہے کہ بندگی میں تم خالص ہو جاؤ، سر کے بال سے لے کر تلوے تک تمہاری خالصیت ہونی چاہیے۔ اچھا دیکھیے، یہی وہ معاملہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق کی حیثیت سے سامنے آیا،
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئے اور مسجد میں نماز میں موجود ہیں، دائیں بائیں سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہاں کوئی پوچھ دے کہ فلاں تک ہاں تھے تو ظہر میں تو تھے، عصر میں تھے، ارے بھائی وہ تو موجود رہتے ہیں، وہ تو حضور کی خدمت میں رہتے ہیں۔ یہ کیا تھا؟ ان صلاتی و نسکی، میری نماز اور میرا روزہ اللہ ہی کے لیے تو ہے، اور سب لوگ گواہ ہیں۔ لیکن ذرا سا باہر نکلے تو پھر جواب دہی اور اکاؤنٹیبلٹی بدل گئی۔ اب نبی کے اکاؤنٹیبلٹی میں نہیں رہے، جواب دہ نہیں رہے۔ وہ کس کے جواب دہ ہو گئے؟ اپنے مفاد کے، اپنا فائدہ، جہاں پر ہم کو فائدہ نظر آئے گا وہ ہم کریں گے۔ ابھی کافر کے ساتھ چلے گئے، ابھی منافق کے ساتھ چلے گئے، ابھی یہودی کے ساتھ چلے گئے، ابھی عیسائی کے ساتھ چلے گئے، ابھی اپنے نفس کے ساتھ چلے گئے۔ اندر میں ثابت کیا کہ ہم خدا کے بندے ہیں، باہر نکلے تو اپنی طبیعت کے بندے ہیں۔ قرآن نے اس کو بیان کیا، قرآن کے الفاظ ہائے ہائے ہے، روز ایک بار تو اس کو پڑھ ہی لینا چاہیے۔ جانتے ہیں قرآن کیا کہتا؟ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، افرأیت، کیا تم نے دیکھا، کیا تم دیکھ سکے؟ ہم سے کہا جا رہا ہے نا، یہ آپ مخاطب ہیں، قرآن آپ سے بات چیت کر رہا ہے۔ افرأیت، کیا تم نے دیکھا، من اتخذ الہہ ہواہ، اس کو جس نے، اس کو کس کو دیکھا بھائی؟ ہم تو بہت سے آدمی کو دیکھا، کس کے دیکھنے کی بات؟ اللہ تعالیٰ کہتا من اتخذ الہہ، جس نے اپنا خدا بنا رکھا ہے۔ اچھا اپنا خدا بنا رکھا؟ نہ ہم نہ ہیں بھائی، ہم تو خدا نہ بنایا، ہم تو الا اللہ والے ہیں۔ لیکن ذرا رکو، دیکھو پروردگار کیا کہہ رہا، ہوا، اپنی خواہش کو جس نے خدا بنا رکھا، اپنی خواہش کو، اپنے من کو، اپنی منمانی کو۔ ہائے ہائے ہائے، کیا آیت ہے نا؟ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے اس کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو، اپنی منمانی کو اپنا خدا بنا رکھا ہے۔ منمانی سے باہر نکلتے ہی نہیں کہ خدا کی ماننے کی فرصت ملے، وہ تو من کے بس میں ہے، من کے حوالے ہے، من اس کو چلا رہا ہے۔ من ہوا تو کھایا، من ہوا تو پیا، من ہوا تو وہ بھی کھا لیا جو نہیں کھانا ہے، من ہوا تو جو نہیں کرنا ہے وہ بھی کر لیا۔ تو من کی بندگی کرتا ہے کہ خدا کے بندگی کا دعوے دار ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ ایک بزرگ کے سامنے خربوزہ کاٹ کے لایا گیا، خربوزہ، گرمی میں تو خربوزہ آہا، کبھی کبھی اچھا خربوزہ کٹ جائے تو پوری فضا مہک جاتی ہے اس کی خوشبو سے، ہے نا؟ جون پور والا وہ ہلکی ہریالی لیا ہوا، آہا، خوشبو آئی تو لگا سبحان اللہ، اشتہا جاگ گئی، کھانے کی خواہش تل ملا اٹھی، ہم بھی کھاتے، ہم کو بھی ملے۔ ایک بزرگ کے سامنے خربوزہ لایا گیا، کاش بنایا ہوا لایا گیا، سامنے پیش کیا گیا، حضرت نے ہاتھ بڑھایا اور پھر ہاتھ کھینچ لیا، کہا تقسیم کر دو، بانٹ دو، جو لوگ لینا چاہیں دے دو۔ بانٹ دیا گیا۔ ایک صاحب نے موقع دیکھ کے پوچھا کہ حضور آپ نے خربوزے کی طرف ہاتھ بڑھایا اور پھر ہٹا دیا، اس میں کیا راز ہے؟ خربوزہ تو جائز ہے، اس میں ناجائز کا تو کوئی پہلو ہے نہیں، لانے والا بھی صحیح تھا، کوئی ایسا آدمی نہیں تھا کہ اس کے مال میں یا اس کی کمائی میں کوئی شبہ ہو، تو آخر یہ ہاتھ بڑھا کر پیچھے کھینچ لینا، اس میں راز کیا ہے؟ اب سنیے ایک بزرگ بڑے آدمی کی بڑی بات، کبھی کبھی بڑے آدمی کو اس لیے بھی سننا چاہیے کہ اپنے چھوٹے ہونے کا احساس ہو جائے، ورنہ اس دھوکے کے بڑپن سے ہم اور آپ نکل نہیں پاتے ہیں۔ جو اس حقیقت کے آئینے میں اپنا منہ دیکھ لے، اس کے لیے دین مفید ہے۔ جانتے ہیں اس بزرگ نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ ہاں، خوشبو سے تو طبیعت میں اشتہا، خواہش پیدا ہوئی کہ ہم بھی کھاتے، ہاتھ بھی ہم نے بڑھایا کہ لے لیں، لیکن ایک بیک دل میں خیال پیدا ہوا کہ جائز تو ہے، لیکن یہ نہیں معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیسے کھایا، کاٹ کے کھایا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے کھایا، قاش اٹھا کے کھایا،
کیسے کھایا یہ نہیں معلوم ہے، کھایا یہ بھی معلوم ہے لیکن کیسے کھایا یہ نہیں معلوم ہے۔ تو اتنا خواہش کا غلام نہیں بننا چاہیے کہ اپنی طبیعت سے ایک چیز کو جو جائز ہے اس کو بھی طبیعت کے مطابق کر دیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ کریں گے تو نبی کے طریقے کے مطابق کریں گے۔ یہ بڑا آدمی یہ کیسے اللہ والے بنتے ہیں، اللہ والے بننے کا کیا معاملہ ہے؟ ان کے بارے میں ذرا سوچئے کہ محیایا و مماتی کیا عالم رہا ہوگا کہ میری زندگی اور میری موت اے اللہ تیرے لیے ہے۔ یہ دعویٰ اس کی دلیل ہے یہ واقعہ کہ کیسے لوگ تھے، کیسا معاملہ تھا، اور اسی معاملے کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اس اختیار کے نہ کرنے پر ماتم کرنے کا معاملہ ہے کہ ماتم کرو۔ ماتم کے مطلب صرف سینہ پیٹنا نہیں ہوتے ہیں، ماتم کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ شرمندہ ہو جاؤ اللہ کے آگے، شرمندہ کہ پروردگار ہم سے چوک ہو رہی، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم غلط کر رہے ہیں، پروردگار تجھ سے اچھائی مانگتے ہیں، بھلائی مانگتے ہیں، نیکی مانگتے ہیں۔ یہ توجہ۔ اب جب ادھر تک آپ پہنچ گئے تب ایک بات سمجھ میں آئی کہ جب دین کا دنیاوی فائدہ اٹھانے کی کوشش ہوئی اس میں یہ اصول رہا کہ نماز تو پڑھ لیں گے، روزہ بھی رکھ لیں گے، عبادت بھی کر لیں گے، حج بھی کریں گے، قربانی بھی کریں گے، لیکن دنیا کو اپنے طریقے سے جئیں گے۔ چنانچہ جتنے بڑے صحابہ ہیں، اکابر ہیں، اولیاء ہیں، ان کے یہاں آپ کو ایک چیز نظر آئے گی کہ ان کی زندگی میں، عام زندگی میں، خرید فروخت، میل جول، ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا، ہنسی خوشی، ان سب میں شریعت کا، دین کا، قرآن کا، سنت کا اثر گہرا نظر آتا ہے، اور اسی لیے وہ چلتی پھرتی مثال ہیں۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم جزوی مثال ہیں۔ جب ٹوپی داڑھی لگ گئی اور مسجد میں آ رہے ہیں تو ہر آدمی کا مسلمان ہے، لیکن جب یہ ہٹا تو کوئی تیار نہ ہوا کہ مسلمان مان لے۔ یہ پارشیل، یہ جو پارشیل اسلام ہے وہی ornamental ہے، دکھاوے کا ہے، النکار ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ آپ دیکھیں گے وہاں کہ جب کسی بڑے آدمی کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی شخص کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کی مکاری، اس کی عیاری، اس کی راجنیتی، اس کی کوٹنیتی سامنے جھلکنے لگتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام ورضی اللہ تعالی عنہ پر جب آپ ایک نظر ڈالیں گے اور جو معاملات ان کے سامنے آپ کے گزرے ہوں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ انہوں نے جنگ میں بھی شریعت کا خیال رکھا۔ یعنی بار بار حضرت امام حسین سے یہ منقول ہے کہ انہوں نے جنگ شروع نہیں کی، جنگ کی شروعات نہیں کی۔ کہا گیا کہ یہ مناسب وقت ہے، جب تفصیل سے آپ دیکھیں گے تو کربلا کے واقعے میں کوفہ سے جب کربلا کی طرف جا رہے ہیں، ابھی سفر جاری ہے، ابھی منزل تک نہیں پہنچے ہیں، تو کئی موقع ایسا آیا کہ مشورہ آیا کہ امام ابھی کم لوگ ہیں، دشمن ساتھ میں جو چل رہا ہے وہ تعداد میں کم ہے، کیا مناسب نہ ہوگا کہ ایسے موقع پر ہم لوگ ان کو مار ڈالیں، انہی کو مار کے کام شروع کریں، انہی سے کام شروع کیا جائے، مار ڈالا جائے ان کو، ابھی موقع ہے، تازہ دم بھی ہیں، ابھی مار کے ان کا کام ختم کر دیں۔ حضرت امام حسین نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، ہم جنگ کیسے شروع کر سکتے ہیں؟ ہم جنگ نہیں شروع کر سکتے ہیں۔ جنگ کا شروع کرنے والا جنگ کے سلسلے میں جواب دہ ہو جاتا ہے، اور جب کوئی حملہ کر دے تو ہم کو جواب دینا ڈیفنس ہے۔ تو ڈیفنس کرنا تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن آفنس کرنے کے لیے جب تک جسٹیفائڈ ریزن نہ ہو، شرعی اعتبار سے عذر نہ ہو، شریعت اجازت نہ دیتی ہو، تب تک ہم حملہ کیسے کریں گے؟ یہی کردار امام مسلم میں بھی نظر آتا ہے۔ امام حسین کے جو بھائی تھے اور وہ امام حسین کی جانب سے کربلا کوفہ بھیجے گئے تھے، کوفہ گئے تھے، تو کوفے میں آپ کو معلوم ہے کہ ذرا دیکھیے گا وہ مثال بھی موجود ہے کہ حضرت مسلم جب پہنچے تو کوفے میں ہنگامہ ہو گیا کہ امام حسین کے نمائندہ آئے، امام حضور کی اولاد میں سے ایک فرد آئے، دیکھنے والے، زیارت کرنے والے، مصافحہ کرنے والے، ہاتھوں کو چومنے والے، بھیڑ،
بھیڑ آ گئی. کتنے لوگوں نے آ کے ہاتھ پر بیعت کیا کہ آپ امام حسین کے نمائندہ ہیں. ان کے نمائندے کی حیثیت سے آپ کے ہاتھ پر ہم قسم کھاتے ہیں, عہد کرتے ہیں, اوتھ لیتے ہیں, شپث لیتے ہیں کہ ہم امام حسین کو اپنا امیر, اپنا لیڈر, اپنا رہنما مانتے ہیں, اور آپ ان کے نمائندہ ہیں تو آپ کا ہاتھ امام حسین کا ہاتھ ہے, اور آپ کے ہاتھ پر ہم قسم کھاتے ہیں کہ ہم امام حسین کے وفادار رہیں گے. راوی کہتا کتنے لوگ ایمان لائے؟ بعض روایتوں میں کہ 18,000 آدمی بیعت ہوئے. 18,000 آدمی معمولی تعداد نہیں ہے, بہت بڑی تعداد ہے. اور جب یہ تعداد کا خط لکھ دیا گیا امام حسین کو کہ 18,000 آدمی بیعت ہو چکے, 18,000 آدمی اوتھ لے چکے کہ ہم امام حسین کے وفادار ہیں, اور تب کیا ہوا؟ یزید کی جانب سے جب اس کی خبر معلوم ہوئی اور یزید نے کارروائی کی کہ اچھا ذرا دیکھو تو جا کے کون کون ہے, ذرا خبر تو لو کہ کون کون آ گیا ہے. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے جیسے جیسے خبر آئی, نماز پڑھنے کے لیے مسجد کا صحن فل ہو گیا تھا, لیکن سلام پھیرتے پھیرتے چند آدمی بچے تھے. ایک روایت میں ہے کہ 12 آدمی, ایک روایت میں ہے کہ 6 آدمی, یہی اتنے بچے تھے, باقی سب بھاگ چکے تھے, سب فرار, سب روانہ, ہے نا. تو اندازہ لگا لیجئے, ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی, میری نماز, میری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے ہے. معلوم ہوا کہ نہیں, نماز تک تو ٹھیک تھا, اب ہم چلے, اب آپ جانیے ہو آپ کی زندگی جانے ہو, ہم اپنی زندگی بچانے چلے, ہے نا. اور اس کے بعد کا تماشا سنیے. جب آپ کو ایک مثال تو ہم نے دے دی کہ کوفے کے لوگ زندگی کے مسئلے میں شریعت سے الگ ہو گئے, خدا سے الگ ہو گئے, رسول سے الگ ہو گئے, نظام سے الگ ہو گئے, منمانی کیا. اب جس نے شریعت کا حکم ہر حالت میں مانا, اس کی مثال بھی دیکھیے. امام مسلم جس گھر میں چھپے ہوئے ہیں, اب تو چھپنے کی باری ہے. اب جب چاروں طرف سے آدمی بھاگ گیا, کوئی شکل دیکھنے کو تیار نہیں, ساتھ دینے کو تیار نہیں, تب کیا کام کیا جائے گا؟ ایک گھر میں گئے اور وہاں پناہ لیے ہوئے. جس گھر میں پناہ لیے ہوئے وہیں آ گیا گورنر. گورنر کو بھی تو فکر تھی کہ گیا کہاں, یہ جو بیعت لے رہا تھا یہ گیا کہاں؟ گورنر اسی گھر میں آ گیا, ابن زیاد اسی گھر میں آ گیا. اب ایک کوٹری کا کونا ہے, اس کونے کے پیچھے ایک اندازہ لگائیے, امیجن کیجئے, کلپنا کیجئے, پردے کے پیچھے کونے میں زک زیک میں کہیں پر امام مسلم ہیں پوشیدہ, اور ڈرائنگ روم میں ابن زیاد آ گیا. اب ابن زیاد آیا اور جس سے ملنے آیا ہے گھر والے سے, اس سے بات چیت کر رہا ہے, ٹوہ لے رہا ہے کہ کچھ پتہ ہے کہ مسلم آئے ہیں تو کہاں ہیں, کچھ اندازہ ہے. اس موقع پر امام مسلم سے یہ کہا گیا, گھر کے اندر سے یہ بات کہی گئی کہ سنیے نا, ایک دم اکیلے ہے گورنر, کیوں نہیں اس کو مار دیتے ہیں آپ, اس کو قتل کر دیجیے, کام ختم ہو جائے گا. گورنر ہے اور مار کے ختم کیا جائے. ابھی تو اس کے ساتھ باڈی گارڈ اور اردلی بھی نہیں ہے, سب باہر ہے, ماریے اس کو, ایک تلوار ماریے گا, چھٹپٹا کے یہیں پر رہ جائے گا. اور گورنر مارا گیا تو پھر فضا بدل جائے گی, سچویشن سب بدل جائے گی. بات تو صحیح ہے, مشورہ بھی اچھا ہے, ہونا بھی چاہیے, لیکن کیا کیا جائے. امام مسلم سے جب کہا گیا تو امام مسلم نے کہا استغفر اللہ, کہ اللہ نے ہمیں اس بات کی اجازت دی ہے کہ کسی کو ہم ایسے ہی مار ڈالیں. اللہ اکبر. کربلا کو سمجھنے کے لیے شریعت سمجھنا ضروری ہے. اگر کربلا میں یہ سب کام کیا گیا ہوتا جس کو ہم کورٹنیتی کہتے ہیں تو کربلا کا نقشہ دوسرا ہوتا. لیکن کیا کیا جائے, ایک طرف شریعت سے کھلواڑ کرنا اور شریعت کا مکھوٹا پہننا اور شریعت سے وقت کے مطابق فائدہ اٹھانا, اور دوسری طرف سر سے پیر تک شریعت ہونا, اس کا مقابلہ ہے. یہ جو حق و باطل کی لڑائی کہی جاتی ہے, اور بعض آدمی کہتے ہیں نہیں یہ تو پولیٹیکل رفٹ تھا, یہ تو پولیٹیکل لڑائی تھی. اتنا بڑا اندھا ہے وہ آدمی کہ اس کو یہ نہیں سوچا کہ امام مسلم کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم کیسے مار سکتے ہیں, اس طرح مارنا اسلام اجازت نہیں دیتا. اور امام مسلم کو مارنے والا وہی گورنر ہے. جب وہ مار رہا تھا تو اس نے اسلام کی فکر نہیں کی, کہا اوپر سے نیچے گراؤ. کہاں سے؟ 5 منزل اوپر سے نیچے پھینکو اس کو.
جس کربلا میں سر کاٹ کاٹ کے بھیجا گیا، کاٹ کے سر بھیج دینا، کبھی آپ نے غور کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لڑائی لڑی گئی، اتنا بڑا کمینہ مارا گیا، اتنا بڑا شیطان مارا گیا، کیا حضور نے کبھی کسی کا گلا کٹوایا کہ لاؤ نکال کے لاؤ تو منڈی نکال کے لے اور رکھا جائے؟ ابو جہل کی منڈی، یہ دیکھو ابو لہب ہے، یہ دیکھو عتبہ ہے، یہ دیکھو یہ شیبہ ہے، یہ دیکھو حرب ہے۔ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا؟ یہ کون تھا جو امام حسین کا سر کاٹ کے گھما رہا تھا؟ یہ کس کی شریعت تھی؟ یہ کون سا قانون تھا؟ یہ قانون تھا جاہلی، شیطانی، دنیا کا قانون۔ دنیا اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جب جنگ ہو تو دشمن کو جتنا ہو سکے ایکسپوز کرو تاکہ دنیا ڈر جائے، اس کی منڈی گھماؤ تاکہ سب لوگ دیکھ لے کہ او انہوں نے جرأت کی تھی، انہوں نے ہمت کی تھی بغاوت کرنے کی، ان کا سر کاٹ کے گھوم رہا ہے۔ یہ کس کا طریقہ؟ یہ رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ اس کے مقابلے میں امام حسین کو یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں حکومت کے لیے لڑ رہے تھے۔ آپ ہوش میں ہیں یا نہیں؟ اللہ اکبر۔ یہ ہے کربلا۔ کربلا کے سلسلے میں جو دھند ہے، ایک دھند پھیلائی گئی، نہیں سمجھ میں آتا تو آج کے زمانے پہ ایک نظر ڈالیے۔ آج کیا سچائی کو کھلے آنکھ سے آپ دیکھ پا رہے ہیں؟ جو دکھایا جا رہا وہی دیکھنا ہے نا؟ جو دکھایا جا رہا وہی دیکھنا۔ ہر آدمی ڈرا ہوا ہے کہ میرا ووٹنگ کا ادھیکار رہے گا کہ چھنائے گا، لیکن آپ سے کہا جا رہا کہ اطمینان خاطر رہی، کوئی جھنجھٹ ہی نہیں ہے، تو بہت آسان بات ہے، روٹین ورک ہے اور ہو رہا ہے، اور کاغذ اڑ رہا ہے اور کاغذ پھینکا رہا ہے اور کاغذ میں جلیبی بٹ رہی ہے اور کاغذ پل پر اڑ رہا ہے، سب ہو رہا ہے۔ لیکن آپ کوئی سوال نہیں کہ سرکار ادھر دیکھ لے۔ سرکار بہادر تو ایک دم تیار، اور سرکاری تنتر ایک دم تیار ہے کہ آپ کا سوچنا غلط ہے، زیادہ تر لوگ تو میرے ساتھ ہیں۔ اسے کیا مطلب کہ غریبوں کا کیا معاملہ ہے اور غریبوں کے پاس کون سا کاغذ ہے اور کہاں ہے۔ ٹھیک اسی طرح کربلا کے سلسلے میں جو تاریخ ملتی ہے، اس تاریخ کو جب تک آپ ادھیڑتے نہیں ہیں، حقیقت آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اس لیے کہ آج کی طرح گودی میڈیا وہاں بھی موجود تھا، جو لگاتار یزید کے چہرے پر غازہ مل رہا تھا، پاؤڈر لگا رہا تھا، میک اپ کر رہا تھا، ابن زیاد کا چہرہ سنوار رہا تھا، اور اس کے ساتھ بڑے بڑے دیندار، بڑے بڑے دنیا دار لگے ہوئے تھے کہ ہاں 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 ہاں۔ کون ساتھ دیتا؟ جو ساتھ دے سکے، جو ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی کے معیار پر پورے اتر رہے تھے، وہ صرف 72 تھے۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، ہم اور آپ اس معیار پر اپنے کو کستے رہیں، تاریخ کو بھی جانچتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ سے بھلائی اور فضل تلاش کرتے رہیں، توبہ کرتے رہیں۔